میں آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ کو آگے بڑھاتا ہوں، وہ ہے حقیقت دعا۔ اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں یہ سیکھا کہ دعا کیا ہے، ہم کیوں دعا کرتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ تیسرا پوائنٹ سیکھا ہم کیسے دعا کریں، دعا کا ڈھنگ بھی ہمیں آنا چاہیے، اور پھر ہم نے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں دعا میں کیا کچھ شامل کرنا چاہیے۔ آج ہم یہیں سے شروع کرتے ہیں کہ ہمیں دعا میں کیا کچھ شامل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں بڑے دھیان کے ساتھ دیکھنا ہوگا، جو میں پچھلے ایپیسوڈ میں بلکہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنے زندہ خدا کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اس کے قدموں میں بیٹھ کے۔ دعا کی بہت ساری مثالیں ہمیں بائبل مقدس میں ملتی ہیں۔ جب بھی کسی خدا کے بندے نے، کسی خدا کے بزرگ نبی نے دعا کی ہے تو خدا کو اپنے سامنے دیکھا ہے اور اس کے قدموں میں جھک کر دعا کی ہے، اور کسی نے منہ کے بل گر کر دعا کی ہے، کسی نے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کی ہے، کسی نے سادہ دلی کے ساتھ بیٹھ کر دعا کی ہے۔ دعا کا اپنا اپنا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ کسی بھی طریقے کو ہم باقاعدہ طور پر ایک اصول نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ انسان کا پرسنل معاملہ بھی ہے، شخصی معاملہ بھی ہے، اور یہ اجتماعی معاملہ بھی ہے۔ یعنی چرچ میں ہم دعا کرتے ہیں، سب اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، ایک فرد دعا کرتا ہے اور باقی سب اس کے ساتھ آمین کہتے ہیں۔ دعا میں کیا کچھ شامل ہونا چاہیے، یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ فلپیوں 4 باب کی 6 آیت۔ ہم دعا میں خدا سے کچھ بھی یا ہر ایک چیز مانگ سکتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے کلام اور مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہم خدا سے مانگتے ہیں ایسی نہ مانگیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلی جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم خدا سے کچھ بھی یا ہر ایک چیز مانگ سکتے ہیں، یہ ممانعت نہیں ہے، مانگ سکتے ہیں، جو ہم جانتے ہیں کہ اس کے کلام اور مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن بعض دعائیں ہیں جو خدا کے کلام کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، ہمیں ایسی دعائیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اس کے لیے یہ چند چیزوں کے اوپر ہم غور و خوض کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور بھی بہت سی ہیں، لیکن جو یہاں میرے سامنے ہے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خادموں اور استادوں کے لیے دعا کرنی چاہیے جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، ضروریات زندگی کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ پھر ایک خوشخبری کو پھیلانے اور مشنریوں کے کاموں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ خدا چاہتا ہے کہ جو مشنری خادم کلیسیاؤں میں یا دنیا میں کام کر رہے ہیں ان کو دعاؤں کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ کلیسیائی پاسبانوں اور معلموں کے لیے خدا سے دعا کرنا چاہیے۔ جہاں معلم نہیں ہیں، جہاں استاد نہیں ہیں، پاسبان نہیں ہیں، ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ خدا ان کو ایک ایسا استاد، پاسبان، معلم عطا کرے تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے۔ آنے والی سزا سے رہائی کے لیے بھی ہم دعا مانگ سکتے ہیں، اور اپنے اور دوسروں کے ایمان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اور ہمارے مسیحی ساتھی خدا کے بارے علم میں ترقی کریں اور اس کی مرضی اور کلام کو اور زیادہ بہتر طور پر جان سکیں۔ فلپیوں 1 باب اس کی 9 آیت میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آگے ہے ہم کن لوگوں کے لیے دعا مانگیں، یا ہمیں کن لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس لیے جس دن یہ سنا ہے، یہ پولس کہتا ہے، اس لیے جس دن یہ سنا ہے کہ ہم بھی تمہارے واسطے یہ دعا کرنے اور درخواست کرنے سے باز نہیں آتے
کہ تم کمال روحانی حکمت اور سمجھ کے ساتھ اس کی مرضی کے علم سے معمور ہو جاؤ۔ یہ علم کی ایک نعمت بھی ہے، علمیت کا کلام بھی ایک نعمت ہے خدا کے روح کی۔ اگلی بات ہے، ہمیں اپنے مسیحی ساتھیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، ضرور کرنی چاہیے۔ کسی بھی مصیبت میں ہیں، کسی دکھ میں ہیں، ان کے لیے دعا کی ضرورت ہے، یا کوئی بڑی خوشی مل گئی ہے کسی کو، اس کے لیے بھی خدا کے حضور شکر گزاری کی دعا کرنی چاہیے۔ غرض ہے بھائیوں، ہمارے حق میں دعا کرو کہ خداوند کا کلام ایسا جلد پھیل جائے اور جلال پائے جیسا تم میں، اور کجرو اور برے آدمی سے ہم بچے رہیں، کیونکہ سب میں ایمان نہیں ہوتا۔ ہمیں مسیح کے خدمت گزاروں، کلیسیائی پاسبانوں اور معلموں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں، شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے لیے کی جائیں۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 2 باب پہلی 2 آیات میں یہ لکھا ہے۔ ہمیں سب لوگوں اور انتظامی اور حکومتی اہلکاروں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمیں اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے تاکہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے بلائے اور استعمال کرے۔ اگر تم میں کوئی بیماری ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کریں۔ یعقوب کا خط 5 باب 14 آیت۔ ہمیں ارد گرد کے گھر کے بیماروں کے لیے بھی بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کرنا چاہیے، اور جب ان کی ضیافت کے دن پورے ہو جاتے تو ایوب انہیں بلوا کر پاک کرتا اور صبح کو سویرے اٹھ کر ان سبوں کے شمار کے موافق سختی قربانیاں چڑھاتا، کیونکہ ایوب کہتا کہ شاید میرے بیٹوں نے کچھ خطا کی ہو اور اپنے دل میں خدا کی تکفیر کی ہو۔ ایوب ہمیشہ ایسا ہی کیا کرتا تھا۔ یہ ایوب کا طریقہ کار تھا۔ جب اس کے بچے 10 بیٹے بیٹیاں اپنے اپنے خاندانوں سمیت جب بڑے پروگرام کرتے، ضیافتیں کرتے، تو ایوب ان کے لیے مناجات کرتا، درخواست کرتا خدا کے حضور، اور قربانیاں چڑھاتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے کن لوگوں کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ نمبر 1، مسیح بہن بھائیوں کے لیے، وہ جہاں بھی ہیں۔ اگرچہ ساری دنیا کے لوگوں کو ہمیں بہن بھائی سمجھنا چاہیے، مگر ایماندار بہنوں بھائیوں کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ خداوند ان کو ایمان میں اور کردار میں مضبوط اور مستحکم رکھے۔ مسیح کے خدمت گزاروں یعنی پاسبانوں اور استادوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ تمام لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، حکومت کے لیے، انتظامیہ کے لیے، اہلکاروں کے لیے دعا کرنا چاہیے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی کے لیے بھی لعنت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دعا کی اس لیے ضرورت ہے کہ وہ بھی یسوع مسیح کے پاس آ کر اپنے آپ کو، اپنی زندگی اس کو دے سکتا ہے اور اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اپنے دشمنوں کے بعد بیماروں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اپنے خاص طور پر اپنے گھرانے کے لیے دعا کرنا چاہیے، تاکہ آپ کا گھرانہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور وہ آپ کی خدمت میں مددگار بھی ہو۔ چھٹی بات ہے، کیا ہمیں مرحومین کے لیے دعا کرنی چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو مرحومین کے لیے، یعنی جو مر گئے ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ خداوند تو ان کو ابراہیم کی گود میں لے جائے۔ یہ دعا درست نہیں ہے۔ درست دعا مرحومین کے لیے دعا کرنا نہیں ہے۔
اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے عبرانیوں 9 باب کی 27ویں آیت میں، اگر ہماری دعائیں مرحومین کو، مردوں کو، وہ خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتی تو پھر ہمیں ان کی فکر مندی کیوں کرنی چاہیے؟ مرنے کے بعد انسان کے پاس دوسرا موقع نہیں ہوتا۔ اچھا، یہاں یہ سیکھ لینا چاہیے کہ زندوں کے لیے اور زندگی کے لیے اسی زمین کے اوپر جب تک ہم رہتے ہیں ہماری دعائیں دوسروں کے لیے بھی کارآمد ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے خاندان کے لیے بھی۔ لیکن جب بندہ مر گیا تو ایک طرح سے گویا اس کی کتاب ہی بند ہو گئی ہے، اب اس کے لیے ہماری دعائیں بیکار ہیں، وہ خدا کی عدالت کے لیے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اور نہ ہی کوئی اور مقام یا کفارہ ہے، جب کوئی بے ایمان یا اپنی بے اعتقادی میں مر جاتا ہے تو ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے یا انہیں کوئی چھٹکارا دے سکتے ہیں، نہ سہارا دے سکتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے دعا کرنا بے فائدہ ہے، اور جو ایمان کی حالت میں مرتے ہیں ان کے لیے دعا غیر ضروری ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی فردوس میں ہیں۔ دوسری بات ہے، کلام مقدس میں مردوں کے لیے دعا کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے، کوئی تجویز نہیں ہے کہ ہم مردوں کے لیے دعا کر سکیں۔ 7ویں بات یہ ہے، کب ہم مشروط اور غیر مشروط دعا کر سکتے ہیں۔ یہ مشروط اور غیر مشروط دعا، اس کا مطلب ہے کہ شرط ہے اس کے لیے دعا کرنا کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا۔ یہ ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر میں چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے اس کا سبب یہ ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے۔ پہلا یوحنا 5واں باب اس کی 14ویں آیت۔ جب ہم خدا کی مرضی کے مطابق دعا کرتے ہیں تو ہم ممکنات میں یا مشروط دعا کرتے ہیں، دعا نہیں کرتے ہیں۔ یعنی جب ہم گناہ کی معافی یا روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اگر یہ خدا کی مرضی ہے کہ دعا، خدا کی مرضی یہ ہے کہ دعا نہیں مانگتے، کیونکہ اس میں اس کا وعدہ پایا جاتا ہے۔ میں اس حصے کو دوبارہ پڑھتا ہوں۔ اور وہ ان سے بمشکل الگ ہو کر کوئی پتھر کا ٹپا آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ، اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، تو بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی باغ گتسمنی کی دعا کا تذکرہ ہے۔ یسوع کی مثال سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ مشروط طور پر دعا کب کریں، یعنی دعا مانگتے ہوئے اگر یہ خدا کی مرضی ہے تو اس وقت کہیں جب ہم ایسی چیزوں کے لیے دعا کر رہے ہوں جن کا خدا نے ہمیں دعا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے یا وعدہ نہیں کیا ہے، جیسے کہ اچھی صحت یا خوشحالی کے لیے دعا کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو غیر مشروط طور پر ہم تب دعا کر سکتے ہیں جب خدا نے ہمیں اسے مانگنے کے لیے کہا یا اس کے بارے میں کوئی وعدہ کیا ہو۔ مشروط طور پر اس وقت دعا کرنی چاہیے جس کے لیے خدا نے ہمیں مانگنے کے لیے نہ کہا ہو یا کوئی وعدہ نہ کیا ہو، اس وقت ہم مشروط دعا کر سکتے ہیں۔ 8ویں بات ہے، ہمیں کب اور کیسے دعا کرنی چاہیے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے، پہلی بات ہے بلا ناغہ دعا کرو۔ ہم ہر دن کسی بھی وقت اور کئی دفعہ دعا کر سکتے ہیں۔ کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں اور دعائیں اور
منتوں کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں۔ ہمیں روز بروز اپنی روزمرہ زندگی کی تمام آنے والی مشکلات اور حالات کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ زبور 50 کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور مصیبت کے دن مجھ سے فریاد کر۔ ہمیں خاص کر مصیبت میں دعا کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مسلسل ہر روز سب باتوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور خاص کر جب ہم کسی مصیبت کا شکار ہو جائیں تو ہمیں دعا کے وسیلے سے خدا کا بڑھتا ہوا ہاتھ مانگنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نکال باہر کرے۔ کیا خدا ہماری تمام دعاؤں کا جواب دیتا ہے؟ اور ہمیں جو اس کے سامنے دلیری ہے، ہمیں اس کا سبب یہ جاننا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے، اور جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے اس سے مانگا ہے وہ پا لیا ہے۔ خدا کی مرضی کے موافق مانگی جانے والی سب دعاؤں کو وہ سنتا اور جواب بھی دیتا ہے۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث ہمارے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا ہے، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں، مغرور نہ ہو جاؤں، تکبر نہ کروں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا، میرا فضل تیرے لیے کافی، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ یہ حوالہ ہے 2 کرنتھیوں 12 باب کی 7 سے 9 آیت تک۔ اگلی بات ہے، جیسے کہ ہم پولس کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ خدا ان دعاؤں کو بھی سنتا ہے جو ایسی باتوں کے لیے مانگی جاتی ہیں جو اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتی، لیکن ایسی دعاؤں کا جواب نہیں ملتا ہے تاکہ ہمیں بتا سکے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔ پولس کو جواب نہیں اس لیے دیا گیا تاکہ وہ پھول جانے اور تکبر کرنے میں تکبر کے گناہ میں نہ پڑے اور اس سے بچ جائے۔ حقیقت یہ ہے، خدا ہماری تمام دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ ہماری دعائیں جو اس کی مرضی کے موافق ہوتی ہیں ان کو خدا سنتا اور اس کا جواب ہمیں دیتا ہے۔ دوسری بات ہے، ہماری دعائیں جو اس کی مرضی کے موافق نہیں ہوتی ان کو خدا سنتا ہے اور ان کا جواب نہیں میں دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو جائے۔ آج ہم دوسرے ایپیسوڈ میں گئے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی چاہیے، کن کے لیے کرنی چاہیے، کن کن باتوں کے لیے نہیں کرنی چاہیے، یا وہ دعا جو ہم نامعقول دعا کرتے ہیں اس کا جواب دینے کا خدا پابند نہیں ہے، لیکن وہ ہماری ان دعاؤں کا جواب بھی دیتا ہے، ان کو سنتا بھی ہے اور ہماری ضرورت کو بھی پورا کرتا ہے جس کے بارے میں ہم مانگتے ہیں۔ اور اسی لیے خدا فرماتا ہے، مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ آئیے ہم اس فارمولے کو سامنے رکھتے ہوئے خدا کے حضور دعا میں وقت گزاریں، اور وہ وقت جو ہمارے پاس خالی ہے اس وقت کو دعا میں استعمال کریں، کلام پڑھنے میں استعمال کریں، اس وقت کو ہم خدا کی حضوری میں اور اس کی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔